بڑے بڑے نام ہوں گے. اور جنت کی خوبی یہ ہوگی کہ کسی درجے کے جنتی ہوگا لیکن مطمئن ہوگا. الحمدللہ اعلیٰ درجے کا جنتی مطمئن ہوگا اور نیچے درجے کا جنتی مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ اتنا سیر کر دیا جائے گا ان چیزوں سے کہ الحمدللہ اس کو خواہش باقی نہیں رہے گی کسی قسم کی. یہ جنت کی کہانی ہے. کب ملتی ہے؟ بس یہ ایک آنکھ بند کرنے والا معاملہ ہے صرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں سے مخاطب ہوں گے وہاں. بولے سبحان اللہ. وہ کہیں گے جنتیوں سے جو اللہ کی آواز تو پوری جنت میں گونجے گی، کیا جنتیوں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، پہنچ گئے تم اپنے ٹھکانوں پر، آ گئے ہو، بیٹھے ہو اپنے اپنے مقام پر، کھا پی رہے ہو ماشاء اللہ، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. جنت سے کہے گے تمہیں کچھ اور چیز چاہیے کہ یا اللہ تو نے تو سب کچھ دے دیا اور باقی کچھ نہیں چھوڑا. انتہا یہ ہے کہ ہم تو خواہش کرنے میں نہیں پاتے تو فوراً چیز آ جاتی ہے ہمارے سامنے. ہر چیز ہمارے سامنے ہے. کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو ایسی چیز ہو ہم سوچیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہم سیر ہیں، پورے انعامات ہمیں مل گئے ہیں، اتنے مطمئن ہوں گے. بیوی ٹھیک ہے، بہت فرسٹ کلاس، محل فرسٹ کلاس ہے جی، بہترین محل ہے الحمدللہ، کھانا پینا صحیح ہے، بہت اچھا، ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس، مطمئن، اپنے اپنے محلات میں جمع. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتیوں تو تمہیں میں وہ انعام دیتا ہوں جس کا میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں انعام میں نے کیا رکھا تھا تمہارے لیے. اب میں چاہتا ہوں وہ انعام تمہیں دوں. جنتی کہیں گے اس کے بعد کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے میرے قرآن میں نہیں پڑھا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ انعام تو بہت ہوں گے، بے انتہا ڈیروں انعام، اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، لیکن ان انعاموں میں سے ایک سب سے بڑا انعام ہوگا وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نا وَمِن رِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، ہمیں تمہیں سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام وہ کیا ہے کہ لو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہو گیا کہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا. وہ کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت یہ ہے دوستو کہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے افعال سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے راضی ہو جائے. کیا عجیب عادت ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے افعال سے راضی ہو گیا تو آخرت میں اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جو مقام اللہ نے بتایا کہ سب سے بڑا میرا نام اس شخص کو ملے گا زندگی کے اندر جو اس طرح رہا کہ جس حال میں نے اس کو رکھا، زندگی کی جس کیفیت میں اس کو رکھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہ جب تو کسی مصیبت میں پھنس رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑا تیرے پہ انعام ہو رہا ہے، تجھے بیمار کر دیا، پریشان کر دیا، تجھے اولاد کو مشکل دے دی، اس کی فلاں کی دے دی، اس کی دے دی، بہت بڑا تیرے پہ آسان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. صرف تو نے کام یہ کرنا ہے کہ اب بس ایک راستہ بدلنا ہے اپنی زندگی کا تھوڑا سا. اس وقت بجائے اس کے کہ تو نافرمان بنے، شکوے کرے، تو یہ کام کر بس تعینوا بالصبر والصلاۃ، فوراً تو مدد مانگ اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں سے، صبر اور نماز کے ساتھ. صبر کے ساتھ ہی دوسری چیز اللہ نے کیا بتایا ہے؟ نماز بتائی ہے. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ اسے کیا چیز ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو؟ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اس اصل کی حیت ہے، اصل نہیں ہے. اصل نماز کیا ہے حقیقت میں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس اصل کی حیت ہے، صورت دی اللہ نے. اصل چیز جو نماز کی ہے، جس کو نماز صلاۃ کہا جاتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے.
یہ نماز کی حقیقت ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے اونچا بولو مانگنا، اللہ سے مانگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہائی درجے کا ایک ایکشن دیا ہے ہمیں اپنے مانگنے کا. یہ بھی کہا ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہ بھی کہا سجدے میں جا کے مانگو، یہ بھی کہا فلاں طریقے سے مانگو، یہ بھی کہا ہزاروں طریقے جس طریقے سے ہم مانگ سکتے ہیں. اٹھ کے مانگو، بیٹھ کے مانگو. لیکن کہتے ہیں سب سے اعلیٰ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس سے بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو فوراً ادا کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی شکل ہے. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ دعا ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ دعا ہے، پوری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ بستعین بالصبر سے مراد کیا ہوا کہ پہلی حالت تو صبر کرے گا، اور دوسری حالت کیا ہے کہ تو اپنی حالت کو تبدیل کرنے پہ یہ نہیں، میں جانتا ہوں تو بندہ ہے، تو غربت پہ کبھی راضی نہیں رہے گا. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ میں غریب ہوں تو غریب نہیں، تیرا دل کرے گا میں بھی یار یہ کروں، میں بھی یہ کروں، میں جانتا ہوں یہ چیز ہے. تو جس حال سے ہوگا اس حال میں تو یقیناً پریشان ضرور ہوگا. تو اس کی دوسری چیز اللہ نے بتائی کہ تو پھر دوسرا کام یہ کر، دوسرا کام یہ کر کہ تو مجھ سے مستقل دعائیں مانگتا رہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں تیری یہ کیفیت آ جائے گی کہ جو تیرے اندر جنون اندر گھستا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، پھر تو شکوے اللہ سے نہیں کرے گا. جب تو دعا مانگے گا تو وہ سکون تجھ میں آ جائے گا کہ جیسے وہ چیز تجھے مل گئی.